ہمارے بچے ہمارا مستقبل۔ تمام بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، وہ توحید پر پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت اسلام نے مسلم والدین پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی سانچے میں ڈھالیں، تاکہ یہ بچے بڑے ہو کر ان کے مستقبل کو روشن کر سکیں۔ مربی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو صریحتاً جھوٹ گردانا ہے، قابل سزا جرم مانا ہے۔ اسی طرح ہمارے اسلاف بچوں کو حلال و حرام کی بھی تربیت دیتے تھے، اور یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ حلال و حرام کا باب شریعت کا ایک ایسا اہم باب ہے جس سے کوئی بھی مسلمان بے اعتنائی نہیں برت سکتا، غفلت نہیں برت سکتا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایسی تعلیم کا انتظام کریں، ہم اپنے بچوں کو ایسی کتابیں دیں، ہم اپنے بچوں کو ایسی سی ڈی اور ڈی وی ڈیز فراہم کریں جس میں حلال اور حرام کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہو، تاکہ وہ حرام چیزوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو حلال اپنانے کی تربیت دے سکیں، حلال چیزیں وہ کھا سکیں، حلال چیزوں پر عمل کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی بھی ایک مثال ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ مثال صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کے اندر مروی ہے۔ یہ واقعہ آپ کے نواسے حضرت حسن بن علی کا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کھجور جمع تھی، کس کی؟ صدقہ و خیرات کی، زکوٰۃ کی کھجور، اس کے ڈھیر جمع تھے۔ کس کے؟ زکوٰۃ و صدقات کی کھجوروں کے۔ حضرت حسن آئے جو چھوٹے بچے تھے، انہوں نے کھجور اٹھائی اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، بیٹے کیخ 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 اما علمت ان لا ناکل الصدقہ، تو بیٹے اسے تھوک دو تھوک دو، نہیں جانتے تم یہ صدقے اور زکوٰۃ ہمارے لیے حلال نہیں، ہم زکوٰۃ نہیں کھا سکتے، ہم آل رسول کے لیے زکوٰۃ و صدقات حرام ہیں، تھوک دو اسے۔ اللہ کے رسول نے حضرت حسن بن علی کے منہ سے کھجور کے چبائے ہوئے دانوں کو اگلوا دیا۔ حلال و حرام کی کیسی تربیت دی! کاش ہماری قوم کے سپوتوں کے باپ بھی اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز میں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے تربیت کر لی ہے تو آپ کا مستقبل کیسا ہوگا؟ شاندار ہوگا، تابناک ہوگا، روشن ہوگا۔ اس کی کیا دلیل؟ یہ بچے آپ کے صرف دنیاوی مستقبل کو نہیں بلکہ آپ کے مستقبل حقیقی، جسے آپ آخرت کہتے ہیں، یوم الآخرہ کہتے ہیں، یوم القیامہ کہتے ہیں، اس دن کے لیے بھی آپ کے لیے صدقے جاری ہیں۔ اس دنیاوی زندگی میں اپنے اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کے ذریعے یہ بچے آپ کا نام تو روشن کریں گے ہی، آپ کی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک آپ کی باتوں کو مانیں گے ہی۔ اسی طرح آپ کے دعوتی، تبلیغی اور اصلاحی پودوں کو اگر آپ نے لگایا ہے، پیڑ پودے اگر آپ نے اگائے ہیں، تو یہی بچے مستقبل میں آپ کے اس لگائے ہوئے پیڑ پودوں کی سینچائی کریں گے، آپ کے دعوت و تبلیغ کے مشن کو لے کر اٹھیں گے اور دنیا کے سامنے آپ کا نام روشن کریں گے۔ دین کی تبلیغ کی ذمہ دار یہ ہوں گے، آپ کے بعد یہ ذمہ داری ان کے کندھوں پر جائے گی، جس کو وہ پوری امانت کے ساتھ نبھائیں گے۔ اور آخرت کے اندر یہ آپ کے لیے صدقے جاریہ ہیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی ان کی دعائیں آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوں گی۔ کیا دلیل ہے؟ صحیح مسلم کتاب الوصیہ کے اندر حدیث نمبر 4199 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام کاموں کا سلسلہ ختم، الا من ثلاثۃ، سوائے 3 چیزوں کے جس کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے، جو اسے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ نمبر 1 صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ نمبر 2 او علم ينتفع به، یا وہ علم جس کو اس نے چھوڑا ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی کتابوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی سی ڈی اور ڈی وی ڈیز کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے پروگراموں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، صدقہ جاریہ۔ او ولد صالح يدعو له، یا اس نے اگر ایسی تربیت یافتہ اولاد چھوڑی ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے خیر و بھلائی کے لیے دعا کر رہی ہے، تو اللہ رب العالمین
بچے کی دعاؤں کو بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں گے. آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے کاموں کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور یہی بچے آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بنیں گے. آپ کا مستقبل اتنا روشن کریں گے کہ آپ کے لیے جنت کے دروازوں تک لے جانے کا ذریعہ بنیں گے، آپ کو جنت میں داخل کرائیں گے. میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث کہتی ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، کہ وہ انسان جو اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، پالتا پوستا ہے، تعلیم دلاتا ہے، اچھی تربیت کا انتظام کرتا ہے، حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتی ہیں، جوان ہو جاتی ہیں، ان کی شادی بیاہ کو کر دیتا ہے، رشتے نکاح میں ان کو جوڑ دیتا ہے، اچھے رشتے ان کو پہنچاتا ہے. جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، تو وہ قیامت کے دن اس طرح میرا پڑوسی ہوگا، اس طرح میرا ہمسایہ ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں. پھر آپ نے ان دونوں انگلیوں کو قریب کر کے بتایا، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، ایسا میرا ہمسایہ اور میرا پڑوسی ہوگا. یہ بچے جنت میں لے جانے کا ذریعہ، کتنا بڑا روشن مستقبل ہے آپ کا. اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، وہ تربیت یافتہ ہیں، اور یہی بچے جنت میں جانے کے بعد بھی آپ کو فائدہ پہنچائیں گے. اگر آپ صرف جنت آپ کو ملی ہے تو انہی بچوں کی دعاؤں کے صدقے آپ کو جنت الفردوس ملے گی. آپ کو اگر ایک چھوٹا سا روم ملا تھا تو اب آپ کو پورا بنگلو ملے گا، آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. کیسے؟ ایک بہت ہی پیاری حدیث امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد جلد نمبر 2 میں نقل کی ہے، جس کے سند صحیح ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن نیک انسان اس کے درجات کو بلند فرمائے گا. وہ انسان پوچھے گا کہ اللہ، یہ بلندی درجات میرا مقدر کیسے؟ میرے درجات کیوں بلند کیے جا رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ میں تو اسی پہ خوش تھا کہ مجھے جنت مل گئی، میں اس میں آ گیا. تو جواب ہوگا، باستغفار ولدک لک، تمہارے بچوں کے دعائے استغفار کی وجہ سے. تمہارے مرنے کے بعد تمہارے یہ تربیت یافتہ بچے جو دعائیں تمہارے لیے کر رہے تھے، بخشش کی جو دعائیں مانگ رہے تھے، تمہارے خیر و فلاح کے لیے میرے سامنے جو اپنے ہاتھ پھیلا رہے تھے، ان کی برکت سے، ان کے اجر و ثواب کی وجہ سے تمہارے درجات میں نے بلند کر دیے. ہمارا مستقبل اگر ہمیں روشن کرنا ہے، اگر ہمیں اپنا مستقبل سنوارنا اور بنانا ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی. اچھی تربیت، دینی تربیت، اسلامی تربیت. اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر عامل بنائے اور ہم سب کو اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیراً. وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اور سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. محترم خواتین و حضرات، ابھی تک آپ کے سامنے شیخ شمیم احمد فوزی اپنی گھن گرج اور دلکش انداز میں ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا احساس دلا رہے تھے. ہمارے بچوں کے تعلق سے ہمارے تئیں کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں بتلا رہے تھے. تقریر سننے کے بعد آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات بھی ابھرے ہوں گے. ان سوالوں کے جواب کے لیے فوزی صاحب تیار ہیں. اگر کسی بھائی یا بہن کے ذہن میں کوئی سوال ابھی باقی ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں، لیکن سوال کرنے سے پہلے کچھ ضوابط آپ ذہن میں رکھیں. سوال کرنے والا بھائی یا بہن سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ ضرور بتائے، تاکہ مقرر کو سائل کے خلفیہ کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو جاننے میں آسانی ہو. آپ کا سوال 2 ٹوک ہو اور موضوع ہی سے متعلق ہو. سوال موضوع ہی سے متعلق ہو. شیخ کا عنوان ہے ہمارے بچے ہمارا مستقبل. ایک وقت میں صرف ایک سوال کریں. اگر دوسرا سوال کرنا ہے تو دوبارہ قطار میں آئیں، دوبارہ لائن میں آئیں. ہمیں امید ہے کہ آپ ان ضابطوں کو ذہن میں رکھیں گے اور ہمارے اس سوال جواب کے حصے کو کامیاب بنانے میں ہماری معاونت کریں گے.
سب سے پہلے بہنوں کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں ٹیچر ہوں، میرا نام ریحانہ قاضی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا مقصد ہم انہیں کیسے بتائیں کہ دولت، شہرت، کامیابی یا عزت کیا ہو ہمارے بچوں کے مستقبل کا مقصد؟ بہن کا سوال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل وہ شاندار ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ دولت انہیں حاصل ہو، شہرت حاصل ہو، کیا یہی مطلب ہے؟ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ بچے اگر وہ تربیت یافتہ ہیں، اور میں نے تربیت کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو بتایا، اسلامی تربیت یہ ہے کہ بچے کی جسمانی اور روحانی ہر دو اعتبار سے تربیت ہو، اسے مہذب بنایا جائے اسلام کے اصول و قوانین کو فالو کرتے ہوئے۔ تو اگر اسلامی قوانین کو فالو کرتے ہوئے اس کے دائرے میں ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بچے آپ کے حقوق کو سمجھیں گے، یعنی ماں اور باپ کے حقوق کیا ہیں اسے سمجھیں گے، اللہ کے حقوق کیا ہیں اسے سمجھیں گے، ہمارے سماج اور معاشرہ کے ہم سے متعلق حقوق کیا ہیں اسے سمجھیں گے، اور یہ اسے اچھی طرح نبھائیں گے۔ اگر اللہ اس راستے میں ان کو دولت دے دیتا ہے تو یہ معیوب چیز نہیں، اگر اس راستے میں اللہ ان کو جائز شہرت دے دیتا ہے تو اس کی بھی اسلام میں ممانعت نہیں ہے۔ لیکن آدمی کا، بچے کا یا بچے کے ماں باپ کا انٹینشن نہ ہو کہ میں اس لیے بچے کو تربیت دوں تاکہ بڑا ہو کر یہ میرا نام دنیا میں روشن کرتا پھرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہی مقصد ہے تو پھر ماڈلنگ کرنا سکھائیے، تو پھر فلمی دنیا میں لے کر جائیے۔ اگر آپ کو شہرت ہی چاہیے، ناموری ہی چاہیے، تو یہ سب سے بہترین ہتھیار ہے، لیکن اسلام نے قید لگائی ہے۔ تربیت اسلام یا تربیت اسلامی یہ ہے کہ آپ اسلام کے دائرے میں رہتے ان کی تربیت کریں، اور انشاءاللہ اگر اس دائرے میں رہتے ہوئے آپ بحیثیت ماں اور آپ بحیثیت باپ اس کی تربیت کا خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے اچھا گھر فراہم کرتے ہیں، اس کے لیے اچھا اسکول اور اسلامی اسکول فراہم کرتے ہیں جہاں اگرچہ عصری تعلیم دلائی جاتی ہو، اور اسی طرح پاس پڑوس کے ماحول کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ بچہ اچھے اسلامی ماحول میں پلتا بڑھتا ہے، تو انشاءاللہ جہاں وہ آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہوگا، ایسے ہی آپ کی جائز شہرت کا بھی سبب ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ پیس ٹی وی کے تمام ناظرین کو میری جانب سے عید الفطر کی ڈھیر ساری خوشیاں مبارک ہوں۔ پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ جو احادیث سمجھ کر عمل کرتے ہیں وہ رب کے بہت ہی عزیز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کہ آپ وہ قرآن مجید جو زندگیوں کو بدلنے کے لیے اترا ہے، مطالعہ کی گہرائی میں، دلیل کی روشنی میں، صداقت کے میزان پہ، جو دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے، اس قرآن مجید پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے دکھا دیں۔ احادیث کی سمجھ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی تعبیر ہے۔ مولانا ولی اللہ سعیدی۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کریں۔ سمجھیے رسول اللہ سے جڑی وہ تمام باتیں جن پر عمل کر کے مومنین ہوتے ہیں اللہ کے قریب۔ تفہیم حدیث کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔
दुनियावी गफलत से बेदारी के लिए जरूरी है कि हर मुसलमान परखे शरीयत की कसौटी पर अपना ईमान। इबादुर रहमान, हर सनीचर रात 8:30 बजे और दोबारा दोपहर 1 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उबैद ख़ान है और मेरा सवाल है कि बच्चों की तरबियत में स्कूल का क्या रोल है, यानी स्कूल कितना इम्पोर्टेंस रखती है। भाई का सवाल बहुत अहम है कि बच्चों की जो तरबियत होती है, बच्चों की जो तरबियत गाहें हैं, उनमें स्कूल एक बहुत अहम तरबियत गाह है। तो इसका बच्चों की तरबियत पर क्या असर होता है और इसका क्या रोल है। देखिए, आजकल होता ये है कि हम बच्चों को फलां स्कूल का नाम सुनकर, फलां स्कूल की शोहरत सुनकर, उसकी फीस सुनकर हम चले जाते हैं, ये फलां और वो फलां। अच्छी हायर एजुकेशन, हम नहीं देखते कि स्कूल का सिलेबस क्या है, हम नहीं देखते स्कूल का माहौल क्या है। हालांकि हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि स्कूल में जब एडमिशन वो कराना चाहें तो 2 चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि स्कूल जाने के बाद बच्चों का मुस्तकबिल 2 अहम मुरब्बियों के रहमो करम पर होता है। नंबर 1 किताबें, नंबर 2 असातिज़ा और उस स्कूल का माहौल। किताबें, उस स्कूल में क्या पढ़ाई जा रही हैं, सिलेबस क्या है, इस्लामियात है कि नहीं, और अगर इस्लामिक स्टडीज़ है तो कितना ऑथेंटिक है, कितना सही और दुरुस्त है, हम इसकी तहकीक नहीं करते। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारे बच्चों की तरबियत गाह है, ये किताबें मुरब्बी हैं। इसी तरह असातिज़ा कैसे हैं, उनका लेवल और मेयार क्या है। क्यों? इसलिए कि किसी भी कौम के बच्चों की सोचो फिक्र उसके असातिज़ा की सोचो फिक्र से आगे नहीं बढ़ती, आमतौर से मुशाहिदा है। इसलिए अगर आप बच्चों के तरबियत के ताल्लुक से फिक्रमंद हैं तो आपको देखना होगा हमारे बच्चे किन मुरब्बियान के हाथों में हैं, किन असातिज़ा के हाथों में इनकी तरबियत हमने दी है, और फिर उस स्कूल का माहौल कैसा है, मखलूत या गैर मखलूत। बहुत अहम जिम्मेदारी है माँ बाप की, क्योंकि आज स्कूल तो बहुत पैदा हो गए। बल्कि मुझे याद है 1992 के बाद हमारी उम्मत ने जब जायज़ा लिया, अपना एहतिसाब किया कि हमारे पिछड़ेपन की वजह क्या है, हमें इस तरह से मक़हूर व मजबूर क्यों रखा जा रहा है, हुकूमत के कारिंदे हमको क्यों सता रहे हैं, तो पता चला हमारी तालीमी पस्ती ये इसकी जिम्मेदार है। तो एक शोले जवाला फूटा और उम्मत में बेदारी आई, तालीमी बेदारी, और इस कदर बेदारी कि जहां 10 स्कूल थे वहां भी 100 बन चुके हैं, जहां 100 स्कूल चल रहे थे अभी वहां हजारों की तादाद आप गिन सकते हैं। लेकिन अल्लाह रहम फरमाए हमारे उम्मत के कायदीन पर कि इन्होंने मखलूत तालीम की दरसगाहों में इन नौनिहाल बच्चों को और अपने कौम की फातिमाओं को इसकी तेज रफ्तार गाड़ी पर इस तरह बिठा दिया है जिसमें कोई ब्रेक नहीं लगाया। अल्लाह हिफाजत फरमाए इस गाड़ी की, ये कहां जाकर रुकती है और इसका अंजाम क्या होता है। इस मौके पर हमारी जबान से दुआ निकलना चाहती है उन हजरात के लिए जिन्होंने बच्चों के तालीमी मैदान में मेहनत की है और इस दहे के अंदर बच्चों के लिए गैर मखलूत तालीम का इंतजाम किया है, बच्चों के लिए अलग और बच्चियों का कैंपस अलग, बच्चों की क्लास अलग, बच्चियों का क्लासरूम अलग। अल्लाह जज़ाए खैर दे उन लोगों को। और इन्हीं हस्तियों के बीच एक बहुत ही नामवर आलमी हस्ती है जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक की। अल्लाह जज़ाए खैर दे जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक को, जिन्होंने मुंबई जैसे परागंदा और गंदे अखलाकी तौर पर इंतहाई गिरे हुए माहौल में इस्लाम की ऐसी शमा उन्होंने जला दी है, इस्लाम का ऐसा सूरज उन्होंने उगा दिया है जिससे फूटने वाली हर किरण उम्मत के कायदों से, उम्मत के रहनुमाओं से तकाजा कर रही है कि तुम भी अपने हिस्से का चिराग चलाओ। अगर तुम अपना और अपने मुल्क का मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हो तो तुम भी अपने बच्चे और बच्चियों के लिए अलग अलग कैंपस बनाओ, अलग अलग उनकी क्लासरूम्स बनाओ, गैर मखलूत तालीम का इंतजाम करो ताकि बच्चा और बच्ची, हर तालिब और हर तालिब इल्म अमन सुकून के माहौल में अपनी तालीम हासिल कर सके। तो स्कूल ये बहुत अहम है, बहुत अहम दरसगाह है जिसकी तरफ वालिदैन को, माँ और बाप को
बच्चे के मुरब्बियान और सरपरस्तान को ध्यान देना होगा कि हमारा बच्चा किस स्कूल में जा रहा है, वो कोएड स्कूल है या गैर मखलूत, उसकी किताबें असरी होने के साथ साथ इस्लामी हैं कि नहीं, और अगर इस्लामी हैं तो वो कितनी ऑथेंटिक हैं। हम सबको इस पर ध्यान देना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। जी बहन, आप सवाल कर सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं ये जानना चाहती हूँ कि नूह अलैहिस्सलाम के बेटे नाफरमान क्यों थे? उन्होंने तो बेशक अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत की होगी। बहन का सवाल बहुत अहम है, टॉपिक से मुताल्लिक है कि अगर माँ बाप की जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो फिर क्या नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी? कनान आखिर काफिर क्यों रह गया? कुफ्र पर उसकी मौत क्यों आई? देखिए बहन और तमाम सामईन, ये दोनों दो चीज़ें हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी और माँ बाप की ज़ेरे तरबियत जीने वाले बच्चे, उनकी हिदायत और उनकी नाकामी। आपकी जिम्मेदारी है आप इस्लामी उसूल और क़वानीन के दायरे में रहकर बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी निभाएं। आप इसके मुकल्लफ हैं, इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी को निभाने के बावजूद आपके बस में हिदायत देना नहीं है, इसकी मिसालें अल्लाह ने रखी हैं। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के सबसे कामयाब दाई थे या नहीं? बेशक थे। 23 साल अपनी दौर नबूवत के अंदर आपने इस ज़मीन पर इंकलाब बर्पा कर दिया। लेकिन उसी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं के घर में ऐसी मिसाल मिलती है कि दुनिया तो उनकी तालीमात से रोशन हो गई, हिदायत याफ्ता हो गई। वहां से उठने वाला चराग सूरज, उसने आकर हमें भी रोशनी पहुंचाई। लेकिन आपके उसी घर के अंदर अबू तालिब जैसा इंसान काफिर होकर मरा। क्या नऊजुबिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि नबी एक नाकाम दाई थे? हरगिज नहीं। उनकी जिम्मेदारी थी फदक्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, ऐ नबी जाओ लोगों को याद दिलाओ, तज़कीर करो, उनका वादा और अहद व मीसाक याद दिलाओ। तुम याद दिलाने वाले हो, मुबल्लिग हो। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप दारोगा बनाकर नहीं भेजे गए। हम माँ और बाप ये बच्चों की तालीम और तरबियत के जिम्मेदार तो हैं, उनकी हिदायत या उनकी गुमराही के जिम्मेदार नहीं। लेकिन गालिब गुमान ये है कि अगर आप बच्चे की तरबियत अच्छे अंदाज में करते हैं तो जैसा कि आम मिसालें आपको मिलती हैं, नेक और दीनदार जोड़ों से अच्छे बच्चे निकले, अच्छी पैदावार हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो फल फूल रहे हैं। एक आध मिसालें ऐसी मिलती हैं जैसा कि कनान या अबू तालिब की मिसाल। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभाने की तौफीक दे। जी भाई, आप सवाल कर सकते हैं। मैं इल्मी बात पूछ सकता हूँ? आपने हदीस शरीफ पढ़ी, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु, इसकी आखिरी कड़ी थी औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, वो लड़का जो नेक हो और अपने माँ बाप के लिए दुआ कर रहा हो, उस लड़के की नेकी भी माँ की कब्र तक पहुँचती है। तो आपने यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी कड़ी में ये फरमाया कि वो दुआ भी कर रहा हो, तो अगर कोई लड़का ऐसा है जो नेक है और माँ बाप के लिए दुआ नहीं करता है, तो क्या उसकी नेकी का असर कब्र तक पहुँचेगा कि नहीं? अगर नहीं, अगर पहुँचेगा तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने यदऊ लहू यानी दुआ कर रहा हो, इसकी क़ैद क्यों लगाई? भाई का सवाल ये है कि आपका मुस्तक़बिल ये बच्चे रोशन करेंगे, और हदीस रसूल में है कि मरने के बाद 3 चीज़ों का सिलसिला चलता है, मरने वालों को भी इसका फ़ायदा पहुंचता है। उसमें आखिरी चीज़ थी अव्वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, कि नेक लड़का जो अपने सरपरस्तों के लिए दुआ कर रहा हो। तो अगर कोई लड़का नेक और साले तो है लेकिन दुआ ना कर रहा हो तो क्या उसका फ़ायदा पहुंचेगा? देखिए, नेकी की जब तारीफ़ की जाती है तो सालिहियत और सलाहियत, इन दोनों के मजमूए को लेकर देखा जाता है। उस बच्चे में कितनी एबिलिटी है और यह एबिलिटी उसको किस अंदाज में सालेह बना रही है। सालेह अगर वो है तो इसका लाजमी नतीजा है। अगर आप बोलें कि वो सालेह तो है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, ऐसा नहीं हो सकता। वो सालेह तो है लेकिन वो रमज़ान के रोज़े ना रखे तो, वो सालेह तो है लेकिन माँ बाप की फर्माबरदारी नहीं करता तो,
وہ صالح تو ہے لیکن پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو، وہ صالح تو ہے اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا ہے تو، وہ صالح تو ہے، تو پھر اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ صالح نہیں ہے۔ جو صالح ہوگا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے اندر یہ خوبو ضرور رہے گی کہ اپنے ماں باپ کو، جو اس اللہ رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بڑے محسن ہیں، احسان کرنے والے، ان کو ضرور یاد رکھے گا، نہیں بھولے گا۔ اگر فجر کی نماز میں وہ بھول گیا تو ظہر میں نہیں بھولے گا، عصر میں اسے یاد نہیں آئے ماں باپ تو مغرب میں نہیں بھولے گا، عشاء میں اگر بھول بھی گیا تو دوسری فجر میں پھر وہ انہیں یاد کرے گا اور ضرور دعا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صالح ہے۔ جو صالح ہوگا، جو نیک ہوگا، انشاءاللہ وہ اللہ کی بندگی اگر کرے گا تو اپنے ماں باپ کے حقوق کو بھی ان کے بعد ادا کرتا رہے گا اور ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر صالح اولاد کو اسی طرح دعا کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔